السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ علی طالبات شرعی ڈپلومہ کورس کے ادیان و فرق کے 11ویں درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ حیاکم اللہ۔ عزیز طالبات، ہم جان رہے تھے بدھ مت کے بارے میں کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کا اصل سربراہ کون تھا اور کس طرح یہ دعوت پھیلی۔ تو اس کا جو اصل سربراہ یعنی جس کے نام پر یہ مذہب بنایا گیا وہ اس کا نام ہے سدھاتا۔ بعد میں چل کر اس کا نام بدھ پڑ گیا، یعنی کہ جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی عقل اور جسم سے کہا کہ اس جرگے کو نہ چھوڑوں گا، یعنی جب وہ لوگوں سے چھوڑ کر جنگل میں جا کر بسنے لگا، پھر اس نے اپنی ایک الگ مذہب بنا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے دنیا کے اور اس زمین کے راز کو معلوم کر سکے، تو لہٰذا اس نے اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے جب وہ واپس آنے کا سوچا تو بیچ میں ایک درخت کے پاس وہ بیٹھ گیا، یعنی اس کو راز معلوم نہ ہو سکا، اس کائنات کا راز، تو اس نے اپنی کوشش چھوڑ دی اور بہت کمزور ہو چکا تھا وہ، کیونکہ کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، وہ سب چھوڑ کر ایک دم راہبوں سی زندگی گزارنے لگا تھا۔ آخرکار وہ واپس لوٹنے کا سوچا، تو اسی دوران وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں پر اس کو یہ خیال آیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، یعنی جب تک میں حق کو نہ پالوں گا اس درخت کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے جلد خشک ہو جائے، رگیں کٹ جائے، ہڈیاں گوشت سے الگ ہو جائے اور خون خشک ہو جائے، میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا یہاں تک کہ اس حق کو نہ پالوں جس کا میں متلاشی ہوں، یعنی جس کے لیے وہ نکلا تھا، جس مقصد سے، اور پھر وہ مجھے نجات دے دے۔ تو اس دن سے اس کا نام کیا ہو گیا؟ بدھ پڑ گیا، جس کے کیا معنی تھے کہ بیدار و ہوشیار اور روشنی والا عالم۔ اس طرح اس کے درخت جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا تھا اس کا نام شجر علم یا شجر مقدسہ کہا جانے لگا، اور وہ جنگل اورویلا کا جنگل تھا، بعد میں اس کو بودھگیا کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح اس کی جو دعوت تھی اس دعوت کا نام نظام یا پھر اجرت الشریعہ کے نام سے وہ دعوت پہچانے جانے لگی۔ پھر آخرکار اس کے جو پیروکار تھے ان کے ذریعے سے وہ کیا کر اپنی دعوت پھیلانے لگا، مختلف علاقوں میں اپنے پیروکاروں کو بھیجا کرتا تھا۔ تو یہاں تک ہم نے جانا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے مہاتما بدھ کے نظریات، یعنی ان کے کیا نظریات ہیں، اسی طرح ان کے یہاں الوہیت کیا ہے اور بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانیاں۔ تو دیکھیے مہاتما بدھ کے نظریات۔ اجمالی طور پر بدھ متوں کے نظریات مختلف نہیں، چنانچہ یہ بھی ہندوؤں کی طرح کارما، قانون جزا و سزا، یعنی کارما یعنی جزا و سزا ان کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ بار بار کی پیدائش اور جزا و سزا سے نجات پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکتے اور خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھوں کی امتیازی علامت ہے۔ لیکن خود بدھ عقائد کا قائل نہیں اور نہ وہ فلسفی مذاہب کی بنیاد رکھتا ہے، بلکہ وہ زور دے کر کہتا ہے بسا اوقات عقائد معرفت اور روشنی تک پہنچنے میں حائل ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ بھیک مانگنے کو زیادہ افضل سمجھتے، اپنی ایک الگ پہچان، خصوصی پہچان وہ سمجھتے ہیں، لیکن بدھ خود اس کا قائل نہیں تھا اور نہ ہی وہ فلسفی مذاہب کی بنیاد پر زور دے وہ کہتا ہے کہ بسا اوقات عقائد کیا ہوتے ہیں، یہ معرفت اور روشنی تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے مہاتما بدھ کے یہاں الوہیت۔ شروع میں بدھ معبود کے بارے میں گفتگو سے کتراتا تھا، یعنی اسٹارٹنگ میں جب وہ بدھ سے اس کے معبود کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کے بارے میں وہ گفتگو یعنی بات چیت کرنے سے وہ کیا کرتا تھا، کتراتا تھا، اور اپنے ساتھی اور ملاقاتیوں کو الوہیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع کرتا تھا، یعنی اللہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرنے دیتا تھا، وہ نہ خود کرتا تھا اور نہ اپنے ساتھیوں کو اور جو سے ملاقات کرتے تھے ان کو گفتگو کرنے دیتا۔ ایک دفعہ اس کے ایک مرید نے پوچھا کیا ذات الہی موجود ہے؟ بدھ خاموش رہا۔ پھر دوسری مرتبہ مرید نے کہا کیا ذات الہی موجود نہیں؟ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کیا یہ جہان دائمی ہے یا غیر دائمی؟ تو بدھ نے مرید سے کہا
کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے پاس آ، میں تجھے ذات اور جہان کے بارے میں تعلیم دوں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ میرے پیروکار، جس طرح لوگ سوچتے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو کہ یہ درد ہے، یہ درد کی بنیاد ہے، یہ درد کو ختم کرنا ہے، اور یہ درد ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ بدھ کہا کرتا تھا کہ انسان کی نجات یقیناً خود اسی پر موقوف ہے، نہ کہ معبود پر، اور وہ سمجھتا تھا کہ انسان ہی اپنے نفس کے انجام کو بنانے والا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے، تم اپنے نفسوں کے لیے مستقل جزیرے اور رغبت و محبت کی غاریں بن جاؤ۔ کسی خارجی پناہ گاہ کو تھامنے کی کوشش نہ کرو اور ناغیار کی حمایت و پناہ طلب کرو۔ پھر مہاتما بدھ الوہیت کے قائلین سے جنگ کرنے لگا۔ چنانچہ وہ اپنے ایک خطبے میں کھڑے ہو کر الہ کے وجود کے قائلین سے مذاق کرتا ہے۔ اسی کے اس خطبے میں ہے، یقیناً وہ شیوخ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اسے اپنے سامنے نہیں دیکھا، تو وہ اس عاشق کی طرح ہے جو غم عشق میں پگھلا جا رہا، اور وہ نہیں جانتا اس کی محبوبہ کون ہے، یا اس کی طرح ہے جو سیڑھی بناتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ محل کہاں پایا جاتا ہے۔ یعنی بدھ کیا ہے، الوہیت کا قائل نہیں تھا، وہ نہیں مانتا تھا کہ الہ موجود ہے، اور نہ ہی وہ اس پر ایمان رکھتا تھا، اور اسی طرح جو اس پر ایمان رکھتے تھے ان کا مذاق اڑا کرتا تھا۔ بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانیاں، یعنی بدھ مت کے پیروکار بدھ کے یہاں سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اموال و جائیداد سے دستکش ہو جائے، اپنا کاسہ گدائی اٹھا لے اور بدھوں کی جماعت کے ساتھ مل کر سوال کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور خیرات مانگنے پر زندہ رہے۔ اسی طرح بیکاری اور سستی بھی بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانی مانی جاتی ہے۔ یعنی ان کی واضح نشانی ہے کہ وہ اپنا بالکل آرام ہی چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، کچھ آرام میں نہ رہے، بلکہ اور اسی طرح بھیک مانگنے لگے، یہ ان کی واضح نشانیاں ہیں۔ بدھ نے ہندوؤں کے ہاں رائج نظام طبقات کا بھی مقابلہ کیا۔ وہ کہا کرتا تھا، یاد رکھو جس طرح بڑے دریا سمندر میں بہہ جانے کے وقت اپنے ناموں سے محروم ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب انسان نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور شریعت کو قبول کر لیتا ہے تو چاروں طبقات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی نام نشان طبقے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاں۔ اسی طرح دیکھیے بدھ مت مہاتما بدھ کے بعد، ابھی ہم جیسا کہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بدھ دینی عقائد سے جنگ کرتا تھا، خصوصاً جن کا تعلق معبود سے ہو، لیکن بدھ کے بعد بدھ مت نے ترقی کی اور الوہیت کے مسائل اس میں شامل ہو گئے۔ یعنی جو اصل اس کا مہاتما بدھ تھا اس کے پاس الوہیت کا وہ قائل نہیں تھا، لیکن آگے چل کر بدھ مت ترقی کرتے ہوئے الوہیت کے مسائل بھی اس میں شامل ہو گئے، اور وہ خود بھی ہندوؤں کے معبودوں کی طرح ایک معبود بن گیا، اور جوں زمانہ یا وطن دور ہوتا گیا بدھ مت والے مذہب سے دور ہوتا چلا گیا۔ بدھ مت دو قسموں میں تقسیم ہو گیا، بدھ مت قدیم اور بدھ مت جدید۔ اب بدھ مت قدیم تو وہ ہے جس کے ماننے والوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ حالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے۔ اس پر جنوبی مذہب کا اطلاق ہونے لگا، کیونکہ یہ برما، تھائی لینڈ اور سیلان میں پھیلا، اور اس نے اپنی کتب قدیم ہندی زبان جو بالی زبان ہے میں تحریر کر لی۔ رہا بدھ مت جدید تو اس میں نئے نظریات شامل ہو گئے۔ اس نے الوہیت کا بھی اقرار کر لیا۔ اس کا نام شمالی مذہب رکھا گیا کیونکہ یہ چین، جاپان، نیپال اور انڈونیشیا میں پھیلا۔ اس نے اپنی کتب سنسکرت زبان میں لکھ لی۔ یعنی جو بدھ مت جدید ہے وہ ہندی زبان میں اس کی کتاب تھی، اور جو بدھ مت جدید ہے اس کی سنسکرت زبان میں۔ قدیم کی جو کتاب تھی وہ ہندی زبان میں، اور بدھ مت جدید کی کتاب سنسکرت زبان میں انہوں نے لکھ لی۔ اور پہلے جو بدھ مت قدیم تھا اس میں الوہیت کا تصور نہیں تھا، اور بدھ مت جدید میں انہوں نے الوہیت کو بھی شامل کر لیا۔ پھر بدھ مت جدید کی ان تہذیبوں کی بنا پر جن کی طرف یہ ان خطوں میں آیا کئی قسمیں ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے ایک قسم اللہ کی وحدانیت اور اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان اور اس کی بقا کے اسباب پیدا فرمائے، پھر انہی اسباب پر اکتفا کرتے ہوئے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔
اسی طرح دوسری قسم کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں انسان کی کمالات و خوبیاں کسی ایسے انسان پر ڈالتا ہے جو اس کی عبادت کے لیے الگ ہو بیٹھتا ہے اور حیوانی شہوات کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے۔ یہ چنا ہوا انسان لوگوں کے اعمال کے مطابق بعض لوگوں پر رضامندی اور بعض پر غیظ و غضب کے اظہار میں الہ کے قائم مقام ہے۔ یعنی ان میں سے ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اس کی بقا یعنی اس کے باقی رہنے کے اسباب پیدا کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ہر زمانے میں ایسا انسان بناتا ہے جس میں تمام خوبیاں ہیں جو کہ الہ کے قائم مقام اس کو قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری قسم کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکلوں میں سے جس شکل میں چاہے حلول کرتا ہے تاکہ اس کی تکمیل کر کے اسے پاک کر دے، جیسے تبت کے علاقے میں لاما ہیں، اور ان میں سے بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ بدھ اللہ کا بیٹا ہے، وہ انسانیت کو نجات دلانے اور اسے غلطیوں سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ بدھ کی ماں کو معبودوں کی ماں کا لقب دیتے ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ رہے چینی بدھ مت، تو انہوں نے بدھ مت سے قبل اپنے پرانے طریقے کے مطابق بدھ مت کے 33 معبود مقرر کر لیے۔ یعنی چین میں جو رہتا ہے چین کے جو بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے پاس 33 معبود مقرر ہیں۔ تو عزیز طالبات، لہٰذا آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آج ہم نے جانا کہ ان کے نظریات کیا ہیں اور ان کے اپنی الوہیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور اسی طرح ان کے مختلف قسموں کی مختلف نظریات و عقائد کیا ہے، یہ ہم نے جانا ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔